پی کے نیوز ٹی وی ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں سعید الرحمان۔ نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈ لائنز پر۔ ہم پاکستان کے میر جعفر، میر صادق اور میر ریاض صادقوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اب انہوں نے پاکستانی فوج کی طرف، پاکستان کے آرمی چیف، ISI کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندوقیں تانی۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کس کی ٹانگیں کامتی ہیں اور کس کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اعلان انہوں نے گلگت میں منعقدہ ایک بڑے جلسہ عام میں کیا۔ آزاد کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 104 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ 3 کرونا کے مریض فوت ہوئے اور 729 افراد کے کرونا وائرس کے شعبہ میں ٹیسٹ لیے گئے۔ نئے سامنے آنے والے کیسز میں سے 53 کا تعلق مظفر آباد، 3 کا جہلم ویلی، 2 کا نیلم ویلی، 7 کا پنچ، 20 کا میرپور، 2 کا بھمبر اور 17 کا کوٹلی سے ہے۔ برطانیہ میں 1 ماہ کے لیے دوسرا لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا، جس میں ہوٹلز، ریسٹورنٹس، بڑے شاپنگ سینٹرز مکمل بند ہوں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کے مطابق دوسرے لاک ڈاؤن کا نفاذ جمعرات سے 2 دسمبر تک ہوگا۔ 2005 میں منگلا ڈیم توسیع منصوبے میں شامل پل رٹھوا ہریام برج میرپور کو اسلام گڑھ سے ملانے والا مکمل نہ ہو سکا۔ 2 ارب کی لاگت سے یہ منصوبہ شروع کیا گیا تھا، جو تاخیر کی وجہ سے آج 8 ارب تک پہنچ چکا ہے، جس کے خلاف میرپور اور اسلام گڑھ کی سول سوسائٹی، انجمن تاجران، سیاسی جماعتوں کے ہزاروں افراد نے سیاہ پرچم لہرا کر احتجاجی جلوس نکالے۔ انسانوں کو چھوڑیں، اب تو پرندے بھی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے نفرت کرنے لگے۔ ایک طوطے نے بھارتی وزیر اعظم کے ہاتھ پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ میرپور آزاد کشمیر میں فرانسیسی وزیر اعظم میکرون کے اسلام مخالف اقدامات اور گستاخانہ خاکوں کی سرکاری سرپرستی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس کا انتظام امامیہ آرگنائزیشن IS اور MWM میرپور نے کیا۔ پاکستان کے مشہور قوال شیر میاں داد انتقال کر گئے۔ یاد رہے کچھ دن پہلے شیر میاں داد اپنے بیٹے کے ساتھ قوالی کر کے فیصل آباد سے آ رہے تھے۔ راستے میں دوران ڈکیتی گولی لگنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ آج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے MPs اور سابق رہنماؤں نے سردار ایاز صادق کے معاملے پر واضح اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیانیے کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اوکاڑہ میں سابق MNA سردار منصب ڈوگر نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان۔ جہلم مشین محلہ نمبر 3 میں چوری کی 3 وارداتیں، چور تینوں دکانوں کے تولے توڑ کر نقدی لے اڑے۔ واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر۔ خانے وال میں گھریلو جھگڑے پر 3 بچے قتل کر دیے گئے۔ پولیس کے مطابق خانے وال کے نواحی علاقے میں گھر سے 3 بہن بھائیوں کی لاشیں برآمد کر لی گئیں۔ لاشوں کی اطلاع اہل محلہ کی جانب سے پولیس کو دی گئی۔ بچوں کی عمریں 6 سے 10 سال کے درمیان۔ ہم پاکستان کے میر جعفر، میر صادق اور میر ریاض صادقوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اب انہوں نے پاکستانی فوج کی طرف، پاکستان کے آرمی چیف، ISI کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندوقیں تانی۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کس کی ٹانگیں کامتی ہیں اور کس کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اعلان انہوں نے گلگت میں منعقدہ ایک بڑے جلسہ عام میں کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ فیصلہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا۔ قوم دیکھے گی کس کی ٹانگیں کامتی ہیں اور کس کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چوروں اور ڈاکوؤں کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ آزاد کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 104 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ 3 کرونا کے مریض فوت ہوئے اور 729 افراد کے کرونا وائرس کے شعبہ میں ٹیسٹ لیے گئے۔ نئے سامنے آنے والے کیسز میں سے 53 کا تعلق مظفر آباد، 3 کا جہلم ویلی، 2 کا نیلم ویلی، 7 کا پنچ، 20 کا میرپور، 2 کا بھمبر اور 17 کا کوٹلی سے ہے، جبکہ فوت ہونے والوں میں سے 1 کا تعلق پنچ، 1 کا باغ اور 1 کا میرپور سے ہے۔ آزاد کشمیر میں اب تک 63,930
افراد کے کرونا وائرس کے شعبہ میں ٹیسٹ لیے جا چکے ہیں اور 4,237 افراد میں کرونا وائرس کی موجودگی پائی گئی ہے، جن میں سے 3,360 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں اور انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے، جبکہ 782 مریض زیر علاج ہیں اور 95 مریضوں کی موت ہوئی ہے، جن میں سے 28 کا تعلق مظفر آباد، 1 کا نیلم، 21 کا پونچھ، 10 کا باغ، 2 کا حویلی، 5 کا تعلق صد ہنوتی، 9 کا تعلق میرپور، 9 کا بمبر اور 10 کا کوٹلی سے ہے۔ برطانیہ میں ایک ماہ کے لیے دوسرا لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا، جس میں ہوٹلز، ریسٹورنٹس، بڑے شاپنگ سینٹرز مکمل بند ہوں گے۔ برطانوی وزیراعظم کے مطابق دوسرے لاک ڈاؤن کا نفاذ جمعرات سے 2 دسمبر تک ہوگا۔ 2005 میں منگلا ڈیم توسیع منصوبے میں شامل پل رٹھوا ہریام برج میرپور کو اسلام گڑھ سے ملانے والا مکمل نہ ہو سکا۔ 2 ارب کی لاگت سے یہ منصوبہ شروع کیا گیا تھا، جو تاخیر کی وجہ سے آج 8 ارب تک پہنچ چکا ہے، جس کے خلاف میرپور اور اسلام گڑھ کی سول سوسائٹی، انجمن تاجران، سیاسی جماعتوں کے ہزاروں افراد نے سیاہ پرچم لہرا کر احتجاجی جلوس نکالے۔ وابڈا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ جلوس کی شکل میں دونوں اطراف کے لوگ پل پر پہنچ گئے۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہماری امیدوں کا مرکز ہے، پاکستان کی خاطر ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہاں پر نااہل پی ڈی کی وجہ سے یہ پل مکمل نہیں ہو سکا۔ اگر اس برج کو جلد مکمل نہ کیا گیا تو ہم پہیہ جام ہڑتال شٹر ڈاؤن کر کے احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ انسانوں کو چھوڑیں، اب تو پرندے بھی بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے نفرت کرنے لگے۔ ایک طوطے نے بھارتی وزیراعظم کے ہاتھ پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پارک میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی طوطے کو اپنی بازو پر بٹھانے کے لیے آگے کرتے ہیں، لیکن طوطا سونگ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ طوطا بھی جانتا ہے کہ یہ ہاتھ معصوم مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں۔ نریندر مودی ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ ہاتھ آگے کرتے ہیں، لیکن طوطا پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ مودی شرمندہ ہو کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں طوطے کی ٹرینر خاتون آتی ہے، وہ اپنا ہاتھ آگے کرتی ہے تو طوطا اس کے ہاتھ پر بیٹھ جاتا ہے۔ میرپور آزاد کشمیر میں فرانسیسی وزیراعظم میکرون کے اسلام مخالف اقدامات اور گستاخانہ خاکوں کی سرکاری سرپرستی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس کا انتظام امامیہ آرگنائزیشن IS اور MWM میرپور نے کیا۔ چوک شہیداں پہنچ کر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر گستاخی اور توہین کے بڑھتے ہوئے رجحان کے فوری خاتمہ کے لیے حکومت پاکستان اور مسلم امہ سے اتحاد اور ایک مشترکہ اور منظم مہم کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کے مشہور قوال شیر میاں داد انتقال کر گئے۔ یاد رہے کچھ دن پہلے شیر میاں داد اپنے بیٹے کے ساتھ قوالی کر کے فیصل آباد سے آ رہے تھے، راستے میں دوران ڈکیتی گولی لگنے سے زخمی ہو گئے تھے، آج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے MPs اور سابق رہنماؤں نے سردار ایاز صادق کے معاملے پر واضح اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے بیانیے کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اوکاڑا میں سابق MNA سردار منصب ڈوگر نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کے ملک دشمن بیانیے کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنی 25 سالہ رفاقت کو آج قربان کر رہا ہوں۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاک فوج اس ملک کی حفاظت کی ضامن ہے، ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سردار منصب ڈوگر کا کہنا تھا کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے بیان سے دلی دکھ ہوا، انہوں نے پتہ نہیں کس کی خوشنودی کے لیے پاک فوج کی فتح کو بدلنے کی کوشش کی۔ آپ میاں نواز شریف کی خوشامد کر کے اسپیکر بن گئے، حالانکہ آپ اس کے بھی اہل نہیں تھے۔ جہلم مشین محلہ نمبر 3 میں چوری کی 3 وارداتیں، چور تینوں دکانوں کے تولے توڑ کر نقدی لے اڑے۔ واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر۔ ایک ہی رات میں 3 دکانوں میں چوری کی واردات نے پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھا دیا۔ عوامی حلقوں میں خوف و ہراس، پولیس کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد جائے وقوع پر پہنچی۔ خانے وال میں گھریلو جھگڑے پر 3 بچے قتل کر دیے گئے۔ پولیس کے مطابق خانے وال کے نواحی علاقے میں گھر سے 3 بہن بھائیوں کی لاشیں برآمد کر لی گئیں۔ لاشوں کی اطلاع اہل محلہ کی جانب سے پولیس کو دی گئی۔ بچوں کی عمریں 6 سے 10 سال کے درمیان ہیں۔ بچوں میں 1 بچی اور 2 بچے شامل ہیں۔ اہل محلہ نے پولیس کو بتایا کہ والدین میں اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ 2 روز قبل بھی ماں باپ میں جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد ماں میکے چلی گئی تھی۔ واقعہ کے بعد باپ بھی گھر سے فرار ہو گیا۔